سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص رمضان کے مہینے میں رات کو قیام لیل کرتا ہے، رات کی نماز پڑھتا ہے، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مواقع ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ جو آج رات کے ٹائم پر آپ کو اور ہم سب کو تراویح پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے۔ ایک بزرگ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ اونٹنی کو آگے نکیل سے کھینچ کر کے لے جا رہا تھا۔ اونٹنی کے دم کے ساتھ اس کا بچہ وہ بھی بندھا ہوا تھا، تو ظاہر مالک آگے سے کھینچ رہا تھا، اونٹنی تیز چل رہی تھی، تو بچے نے اپنی ماں سے اونٹنی سے کہا کہ اماں تھوڑا آہستہ چل، تو بڑی ہے، تیری ٹانگیں بڑی ہے، تیز چلتی ہے، میں چھوٹا ہوں اور میں آپ کو پہنچ نہیں سکتا۔ تو ماں نے بولا کہ بیٹا، میری نکیل، میری رسی اس بندے کے ہاتھ میں ہے، جس اسپیڈ سے، جس رفتار سے وہ کھینچتا ہے، مجھے اس اسپیڈ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، جہاں کھینچتا ہے وہاں جانا پڑتا ہے۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ انسان کی مثال بھی یہی ہے، ہماری نکیل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں وہاں کھینچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں مسجد کی طرف کھینچ کر کے لاتے ہیں اپنے فضل و کرم سے، اور وہ بھی بہت سارے لوگ ہیں گھوم پھر رہے ہیں، لیکن ان کو یہاں آنے کی توفیق نہیں ملتی، مسجد سے دور رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں آیا کہ رات کی عبادت کرنے والوں کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو تراویح کی پابندی کرتے ہیں۔ تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، 20 ہی رکعتیں ہیں۔ یہ آج کل لوگ عجیب قسم کے لوگ ہیں، بولتے ہیں 20 نہیں 8۔ اللہ کے بندے، شیطان گرفتار ہو جاتا ہے، پورا ماحول نیکی کا ہو جاتا ہے، اور یہ کچھ بدبخت لوگ ہیں، وہ لوگوں کو نماز سے محروم کر رہے ہیں۔ پوری امت کھینچ رہی ہے کہ آ جاؤ نماز پڑھو، اور اہل حدیث اپنے آپ کو حدیث والا کہنے کے باوجود کہتے ہیں کہ نماز سے محروم ہو جاؤ، بس 8 رکعتیں پڑھ کر کے بھاگ جاؤ۔ یہ کتنی بدقسمتی ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک دن تراویح پڑھائی جماعت کے ساتھ مسجد میں، دوسرے دن بھی پڑھائی، لیکن لوگوں کا شوق تھا بہت زیادہ۔ جیسے آج آپ خود دیکھتے ہیں رمضان کے شروع میں یہاں کتنا شوق ہوتا ہے ہر جگہ پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن نماز کے لیے نہیں آئے اور فرمایا خود ہی پڑھ لو بس۔ تو بعد میں جب صحابہ نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیوں نہیں پڑھائی، تیسرے دن کیوں نہیں آئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے شبہ ہوا آپ کے شوق کی وجہ سے یہ آپ کے اوپر فرض نہ کر دی جائے۔ اگر فرض کر دی گئی اور بعد والے لوگوں نے نہیں پڑھی یا کبھی کبھار کوتاہی ہو گئی تو ان کی پکڑ ہوگی۔ خیر یہ واقعہ ہے نبی پاک کی زندگی کا۔ اور پھر کچھ سالوں تک لوگ اسی طرح سے پڑھتے رہے اپنے حساب سے، کیونکہ نبی پاک کے زمانے میں تو خطرہ تھا فرض ہو جائے، بعد میں تو فرض ہونے کا خطرہ ختم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، یار مجھے مشورہ دو، میرا دل چاہتا ہے کہ جیسے پیغمبر کریم نے تراویح پڑھائی تھی اسی طرح ابھی اگر ہم دوبارہ جماعت کے ساتھ پڑھیں تو۔ سب نے بولا کہ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ سب نے جب اچھی بات کہا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے قاری تھے، اس کو فرمایا کہ آ جاؤ آپ لوگوں کو نماز اس طرح سے پڑھاؤ جیسا کہ تو نے تراویح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی تھی۔ ابھی اس نے کتنی پڑھائی، ساری امت کہتی ہے کہ 20 رکعتیں پڑھائی، یہاں تک اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں 20 رکعتیں پڑھی تھی۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ جنتی ہیں، بعد والے لوگوں کا طریقہ تب قبول ہوگا جب صحابہ جیسے طریقے پر چلیں۔
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ بعد والے لوگ تب مسلمان ہوں گے جب صحابہ کے طریقے پر چلیں، اور صحابہ پورے امت کے اس زمانے میں جتنے صحابہ زندہ تھے کسی ایک نے بھی نہیں بولا کہ آپ نے 20 کیوں پڑھائی، 8 کیوں نہیں پڑھائی۔ تو پھر آج کل کے کوئی لوگ صحابہ سے زیادہ پیغمبر کریم کو اور نماز کو اور تراویح کو سمجھنے والے ہیں؟ یہ سوائے بے وقوفی کے، بدقسمتی کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور امت کے اندر سب سے بڑے امام جو ہیں 4، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، چاروں کے مذہب و مسلکوں کے اندر یہی ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعتیں ہیں، سوائے 2 کے شیعہ اور اہل حدیث انہوں نے فتنہ مچایا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ 20 نہیں 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو بچائے۔ تو تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں سنت ہی تو ہے، نعوذ باللہ، یہ جملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ پھیر لیتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ قیامت کے دن یہ سفارش کا حقدار نہیں ہے کہ اس کی سفارش کی جائے۔ اور دوسرے سارے دنیا کے کام کرنے کے لیے ٹائم ملتا ہے اور تراویح کے لیے ٹائم نہیں ملتا، یہ کتنی عجیب مصیبت ہے۔ اور پھر تراویح پڑھنا مردوں کے لیے مستحب طریقہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، اگر جماعت نہیں ملی تو اکیلے پڑھیں، پوری رات میں فجر تک یعنی سحری کے ٹائم تک 20 رکعتیں پوری کر لیں، بھلے 2 4 پڑھیں۔ عورتوں کے اوپر بھی لازم ہے، عورتوں کو بھی سمجھا دیں، عورتیں بیچاری ان عبادت کے معاملات میں کمزور ہوتی ہیں، آپ ان کو سمجھاؤ، بار بار پوچھو، کوئی مسائل نہیں آتا تو ان کو سمجھاؤ، تو انشاءاللہ ان کی پھر رہنمائی ہو جائے گی۔ اور تراویح کے اندر 2 رکعت پڑھنا ہی بہتر ہے، لیکن اگر 4 پڑھیں تو بھی گنجائش ہے، اکیلے آدمی پڑھتا ہے تو بھلے 4 پڑھے، ورنہ 2 رکعت ہی بہتر طریقہ ہے۔ اور قرآن پاک کا ختم سننا 1 مرتبہ، یہ بھی سنت طریقہ ہے، پورے قرآن پاک کو 1 مرتبہ تراویح کے اندر سن لیں۔ اس وجہ سے جن لوگوں نے مثال کے طور پر اس مسجد میں تراویح شروع کی ہے نا، تو جب تک ختم نہ ہو تب تک اس کو نہ چھوڑیں تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی ضرورت ہو جاتی ہے چھوڑ دیا تو گناہ نہیں ہوگا۔ اور مسافر آدمی ہے وہ اگر تراویح نہیں پڑھتا تو خیر ہے، معاف ہے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر کے پڑھے، بیٹھنے میں پھر کرسی کے مقابلے میں زمین پر بیٹھنا، اگر بیٹھ سکتا ہے تو زمین پر بیٹھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ معذور اور بیمار نبی پاک کے زمانے میں بھی تھے، چوٹ لگنے والے، گھٹنے درد، کمر درد اور اس طرح کی تکلیفیں نبی پاک کے زمانے میں تھیں لوگوں کو، تو اور کرسیاں بھی تھیں، لیکن کرسی پر کبھی بھی انہوں نے نماز نہیں پڑھی، زمین پر پڑھی ہے، تو زمین پر پڑھنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کرسی پر پڑھتا ہے تو بھی نماز ہو جاتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پھر یہاں بہت ساری جگہوں کے اوپر تراویح کے لیے پیسے مانگتے ہیں، بھائی اتنے پیسے ہمیں دو گے تو تراویح پڑھاؤں گا، تراویح کے پیسے مانگنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ہدیہ کرتا ہے بغیر کسی شرط وغیرہ کے، کوئی اس طرح کا معاہدہ نہیں ہے تو پھر منع نہیں ہے، ظاہر اتنا بڑا ثواب کا کام ہو رہا ہے۔ اور تراویح کے نماز کے لیے لازم ہے کہ فرض نماز کے بعد پڑھی جائے، اگر کسی نے فرض نماز نہیں پڑھی اور تراویح پڑھی تو تراویح نہیں ہوگی۔ اور وتر نماز تراویح کے بعد ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی نے پہلے وتر پڑھ لیا ہے تو پھر وہ بندہ یہ تراویح بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے، جیسے اسی دن ہمارے ساتھ ہوا 1 تاریخ کو۔ اور اگر کوئی بندہ ایسے ٹائم پر آیا ہے، مثال کے طور پر نماز فرض کا ٹائم ہو گیا، ابھی تراویح چل رہی ہے، تو اس ٹائم پر پہلے فرض نماز پڑھے، سنت پڑھے، پھر تراویح میں شریک ہو جائے۔ اور بعد میں وتر کے ٹائم پر وتر جماعت کے ساتھ پڑھ لے، وتر جماعت کے ساتھ پڑھ لے، باقی جتنی رکعتیں رہ گئی ہیں وہ پھر وتر کے بعد میں بھلے اس کو قضا کر لیں۔ اچھا، یہ تراویح کے دنوں میں رمضان میں بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، تو وہاں امام صاحب حنبلی ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مسلک پر، اور ہم حنفی ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک پر، تو وہاں وتر کو 2 سلاموں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، 2 رکعت پر سلام پھیرا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر 1 رکعت پڑھی،
اور ہم حنفیوں کے ہاں تینوں رکعتیں ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو دوسری رکعت پر امام کے ساتھ اگر کسی نے سلام پھیر دیا، کسی حنفی نے، تو اس کی نماز وتر نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لیکن یا اگر ان کے پیچھے نہیں پڑھتا، اپنے حساب سے پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، ان کے پیچھے پڑھتا ہے تو اس چیز کا لازمی خیال رکھے امام نے سلام پھیر دیا، یہ خاموش بیٹھا رہے، پھر جب امام اوپر اٹھے تو یہ بھی اسی کے ساتھ اٹھ جائے، پھر تیسری رکعت پوری کر لے۔ جیسے یہاں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے نا، اگر امام صاحب مثال کے طور پر 4 رکعتیں نماز پڑھا رہا ہے، مقتدی آیا 2 رکعت بعد میں آیا ہے، 2 رکعتیں اس کی چلی گئیں، ابھی امام اگر سجد سہو کے لیے سلام پھیرتا ہے تو مقتدی کو جو بعد میں آیا ہے اس کو سلام پھیرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس نے غلطی سے سلام پھیر دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور بعد میں اگر سجد سہو کیا تو ٹھیک، اگر نہیں کیا تو اس کو دوبارہ نماز اپنی پڑھنی پڑے گی۔ خیر مقصد یہ ہے کہ وہاں اگر کعبۃ اللہ میں جانا ہوا تو وتر کی نماز امام کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں تو امام کے 2 رکعت کے سلام پر سلام پھیرنا نہیں ہوگا، اور تیسری رکعت پر سلام پھیرنا ہوگا۔ باقی اگر کسی کو تراویح وغیرہ کے مسائل پوچھنے ہو تو خود ہی پوچھتے رہیں انشاءاللہ۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے کہ جب امام رکوع میں جاتا ہے پھر آ کر کے نماز میں شروع ہو جاتے ہیں، ویسے گھوم رہے ہوتے ہیں، پانی پی رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے۔ نماز کے ساتھ، اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا، صرف نماز پڑھنا نہیں ہے کہ 2 رکعتیں پوری ہو گئیں، 4 رکعتیں پوری ہو گئیں، قرآن سننا بھی تو عبادت ہے، اور ثنا پڑھنے کی کوشش کریں ہر نماز کے اندر، ہر 2 رکعت پر، لیکن اگر بالفرض ثنا رہ گئی، خیر نماز ہو جائے گی۔ اور 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ رکوع سجدے میں پڑھیں۔ آخر میں بھی التحیات اور درود شریف ضرور پڑھیں، باقی آگے والی دعا مل گئی تو بھی ٹھیک ہے، نہیں مل گئی تو بھی نماز ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ادب کے ساتھ رمضان کی قدر کرنے کی، عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔